اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام اہل اسلام کو میرا اسلام پہنچے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر پیر محمد راشد علی شاہ، شیر بادشاہ، کوئٹہ بلوچستان، تلاش روح چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت بھائیوں نے کافی فون کیے ہیں کہ بھئی شاہ صاحب کیا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ ریکارڈنگ کیوں نہیں کروا رہے، آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی کوئی نہیں۔ تو ایسا تھا کہ روزے سے آج شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے تمام اہل اسلام کو موقع دیا کہ روزے رکھ سکیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اور ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی اہل اسلام نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام عبادت قبول کرے۔ یہ ایسا پاک مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عمل کیا جائے وہ 70 گناہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے جتنے بھی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے اور ان کو اس پر قائم رہنے کی توفیق دے کہ روزوں کا ہرگز یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے 30 دن روزے رکھے تو پھر وہ اس کی حالت مطلب وہ پورے ہو گئے پھر اگلے سال۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پریکٹیکل کروا رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کئی ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ جیسے نماز قائم کرنا، اور اسی طرح جو ہے نا یہ روزے کی حالت بھی جو ہے نا قائم کرنے کی ہے کہ روزے کی حالت میں ہر چیز ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور جو حلال چیز ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے کہ جب تک ہماری روزے کی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکل کروا رہا ہے کہ روزے کے بعد بھی اس کو ہم نے قائم کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک عام سے عام بندے کو کہا جائے نا کہ جس نے زندگی میں پہلی بار روزہ رکھا ہو، اس کو کہا جائے کہ آپ ایسے کریں کہ بھئی یہ روزہ مرتا ہوگا روزہ نہیں توڑے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خالی روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو وہ روزہ نہیں توڑے گا کہ نہیں مر جاؤں گا روزہ نہیں توڑوں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل کروایا کہ بھئی آپ روزے کے علاوہ بھی آپ اسی حالت میں رہیں کہ حرام چیز کو حرام سمجھیں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور بہت سارے بھائی ایسے تھے کہ جنہوں نے کچھ سوال بھی ہم سے کیے ہیں کہ کوئی بیماریوں کے بارے میں کہ بھئی ہمیں یہ بیماری، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور چیف وارڈن بھی ہیں، تو قانون کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ سوال کیے ہوئے ہیں، وہ تو اگلی ویڈیو میں ہم ریکارڈ کریں گے۔ اور آج انہوں نے کہا کہ ستاروں کے بارے میں، یہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، جن کے رشتے بند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا، تعویذ ہو گیا۔ تو پہلی میری ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے جس میں تعویذوں کے بارے میں نے بتایا کہ بھئی یہ جادو وغیرہ جو ہے نا اس سے ہٹے، اس پر اعتماد نہیں کرے، بھروسہ نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا قادر غفور و رحیم ہے، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس بھائی کو یہ فارمولہ لکھاتا ہوں جن کو شوگر ہے، اور شوگر کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ ٹھنڈے پانی سے شوگر ہوتی ہے، آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کو جو ہے نا یہ چیز ایڈوائز نہیں کی ہوگی کہ بھئی آپ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں۔ جن کے مزاج گرم ہوتے ہیں، طبیعت جلالی ہوتی ہے، غصہ زیادہ کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا ایک ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ تلی کا منہ کھل جاتا ہے، تو وہ لبلبا پی جاتی ہے۔ اگر تلی کا منہ بند ہو جائے تو انسولین نہیں بننے دیتی۔ تو ٹھنڈا پانی میرے بھائی آپ لوگوں نے بند کرنا ہے، اور یہ چھوٹا سا فارمولہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ یہ صدری نسخہ ہے، صدری نسخہ اس کو کہتے ہیں جو سینہ بسینہ چلتا ہے۔ آپ کو کتابوں میں یا ڈاکٹروں سے یہ ادھر سے نہیں ملے گا، بہت آسان نسخہ ہے۔ اس سے آپ کو جو ہے نا شکر الحمدللہ 30 سال سے ہم لوگ استعمال کر رہا ہوں، میں استعمال کرا رہا ہوں لوگوں کو، اور جو ہمارے والد صاحب تھے، باوجداد تھے، وہ بھی اس نسخے سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا، اور آج تک شوگر کی شکایت کسی نے نہیں کی۔ تو یہ آسان سارا نسخہ ہے، آپ جو ہے نا اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ مارموت، الونج، گل گدر اور پیون پھلی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں بوئے مادران ڈال لیں۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے نا ہم وزن لے لیں ایک شرانگ، اس کو مکس کر تو اس کو جو ہے نا صبح دوپہر شام چھوٹی چمچی چائے والی پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن میں آپ کی شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ موٹاپا پن ختم ہوتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، زندگی میں بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا۔ تو اس کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری عمر دعائیں دیں گے، اور آگے بھی لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوسرا ایک بھائی نے فارمولہ پوچھا ہے کہ مجھے پائلز ہے، بواسیر ہے، اور اس کی وجہ سے میری کئی عبادت رہ جاتی ہے۔ تو ان کو میں آسان سارا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے اپنے قریبی عزیز ملنے والے جان شان والے، جن کو ہم نے 20 25 سال پہلے یہ فارمولہ ان کو بنا کر دیا تھا، تو آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ نوٹ کر لیں اس کو کہ ادھر سے لے لیں نمولی، نیم کی نمولی ہوتی ہے، اور دریک کے درکونے ہوتے ہیں۔ نیم کی نمولی بھی لے لیں، درکونے بھی لے لیں، نیم کے پتے بھی لے لیں، ایک چھٹانگ وہ لے لیں، اور 1 تولہ اس میں کالی مرچ
چھوٹی، یہ پیس کر مکس کر لیں، مکس کر جو ہے نا چھوٹی چمچی آدھی چائے والی، صبح آدھی، دوپہر آدھی، رات، یہ استعمال کرے۔ اچھا، یہ آگے جو ہے نا میری بہنوں نے کوئی سوال کیا ہے۔ ہماری بہنیں، بچی ہیں، بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جی یہ رشتے ہمارے بند ہوئے ہیں۔ رشتے کی ایسا ہے کہ جو جوڑا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ جس طرح ہماری موت کا ٹائم مقرر ہے کہ اس ٹائم ہماری موت ہوگی، اسی طرح نکاح کا ٹائم بھی مقرر ہے۔ اسی طرح جو روح نے آنا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے دنیا میں، اس کا ٹائم بھی مقرر ہے۔ کوئی کسی کو کسی کی اولاد بند نہیں کر سکتا۔ اگر بند کرے تو سب سے پہلے اپنی روح کو آثار کر دے کہ اس کو موت ہی نہ آئے، اگر اتنی پاور رکھتا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اس غفور و رحیم ہے، وہ مالک ہے ہمارا۔ اس نے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس ٹائم کے مقرر ہوتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ آپ کھول لیں، آیت نمبر 101 سے لے کر 125-55 تک پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ بابل شہر میں ہم نے 2 فرشتوں کو اتارا، اور انہوں نے لوگوں نے ان سے علم سیکھا کہ ہاروت اور ماروت سے کہ ہمیں علم سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خود آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ہم سے علم نہیں سیکھے۔ تو علم نہ سیکھے ہم سے، لوگوں نے آخرت کو بھیج دیا دنیا کے لیے، نہ دنیا ان کے کام آئی نہ آخرت ان کے کام آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جھگڑا کرواتے ہیں، کسی کا اولاد بند کرتے، کسی کا کچھ کرتے، اس صورت میں ہے۔ پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں، میری اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی علم کسی پر نہیں چل سکتا۔ تو لوگ اکثر وہم میں پڑ جاتے ہیں، یا کسی علم والے کے پاس جاتے ہیں، یا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو آج کل تو جتنے بھی یہ بنے ہوئے ہیں وہ سارے ٹھگ ہیں، چور ہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ کے یہ بندش ہے، یہ بندش ہے، ان کو وہم ڈال دیتے ہیں، اور وہ بندہ اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر لیتا ہے۔ آپ نے ہپنوٹائز سے بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو ہے نا اس سے ہٹنا ہے۔ ستاروں کے بارے میں انہوں نے پوچھا، ستاروں کی نوست ضرور ہوتی ہے۔ ابھی جیسے یہ اپنا لوگوں نے روزے رکھنے تھے تو سب سے پہلے چاند دیکھا، چاند دیکھنے، وہ بھی ایک سٹار ہے، چاند کو دیکھا تو پھر وہ روزہ رکھا۔ اب یہ لوگ تشویش میں ہیں کہ آج 29واں روزہ ہے، کل 30واں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چاند کو دیکھیں گے، ساری دنیا چاند پر نظر ہے ان کی، تو یہ ایک سٹار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کھلی نشانی ہمیں دی ہوئی ہے کہ جب ہم چاند دیکھ لیں گے تو ہم عید کر سکتے ہیں۔ تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو 11:00 پر جو ہے نا سورج گرہن لگا ہوا تھا، اور 3:55 پر سورج گرہن ختم ہوا ہے۔ تو اس کے بد اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ جو مائیں ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھی جو حاملہ بچی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان کی بہو ہے، تو اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتے کہ کینچی کے ساتھ اس کو نتھ نہیں ڈالنے دیتے، اس کو کوکا نہیں ڈالنے دیتے، کوئی چھری کے ساتھ کوئی چیز کاٹنے نہیں دیتے اس پیریڈ کے درمیان جب تک سورج گرہن لگا ہوا ہے یا چاند گرہن لگا ہوا ہے۔ تو اس کو نہیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے دیتے کہ تاکہ اس کے بچے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اوپر کوئی اثرات نہ آئے۔ تو آپ اکثر پوچھے لوگوں کے یہ ناک ادھر سے کٹے ہوتے ہیں جس میں نتھ ڈالی ہوتی ہے، یا حاملہ عورت ہے کینچی کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہے، یا چھری کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہے، یا کوئی برش کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہے، تو اس کی سکن جو ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ اس کے چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور چاند گرہن اور سورج گرہن کے جب اثرات اتنے سخت ہیں تو پھر آپ حساب لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنا کر یہ 12 برج اور 7 ستارے، اس کے اندر یہ ساری جو ہے نا ایک پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے۔ آپ اگر کسی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کے سٹار میں بھی اچھا ہوگا۔ آپ کسی کے لیے کھڈا کھود رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بھی کھڈے میں گریں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ کبھی سٹار کے آگے جو اچھا سٹار آتا ہے تو آپ کو خوشخبری بھی دے جاتا ہے، خوشی بھی دے جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ انعامات بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کے سٹار کے آگے کوئی بد سٹار آ گیا، دھوکے والا آ گیا، تو آپ سے دھوکا ہوگا۔ آپ گئے ہیں، کوئی برا کام آپ سے ہو گیا، آپ سے نقصان ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں وہ گھڑی جو ہے نا بری تھی۔ وہ گھڑی بری نہیں ہوتی، اس گھڑی کے اندر جو سٹار آپ کے سٹار کے سامنے کھڑا ہے وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے ایک تدبیر کی ہوئی ہے کہ ہر چیز سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسان کے لیے بہت اچھا سوچا ہوا ہے، بہت اس کو مارنے والے سے، جیسے میں نے بتایا، بچانے والا بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ علم جو ہے نا اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ہے، ابھی میں نے یہ میرے سٹار کے ساتھ یہ سٹون لگتا ہے، یہ جو سٹون ہے یہ ڈائمنڈ ہے،
اور ڈائمنڈ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کیٹیگری رکھ دی ہے کہ ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اس کے بدلے بخراج پہن لے، اس کی بھی پاور وہی ہے، وہ کام کرتا ہے۔ وہ نہیں پہن سکتا تو پھر اوپل پہن لے۔ میرے سٹار میں 3 چیزیں لگتی ہیں۔ میرا سٹار ستارہ زہرہ اور برج میزان ہے، تو برج میزان ہے اس میرے نام کے عدد کے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے نا جو سٹون آتے ہیں وہ میں نے پہنا، مجھے فائدہ دے رہا ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے میں نے یہ ڈائمنڈ لیا تھا، آج تک میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ سٹون مجھے لگتا نہیں ہے، پر کسی بزرگ نے مجھے دیا ہوا ہے تو میں نے وہ سٹون پہنا ہوا ہے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب جو بھی میں چیز پڑھوں گا تو اس کے اوپر دم کروں گا تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ تو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ آپ ایک ریڈیو لے لیں، جو ریڈیو فریکوینسی آپ کو دے رہی ہے اس کے اندر کرسٹل لگے ہوتے ہیں۔ ایک وائرلیس سیٹ ہے، وہ جو آپ کو فریکوینسی دے رہا ہے، آواز پہنچا رہا ہے یا آواز آپ کی ادھر تک پہنچا رہا ہے، وہ سٹون لگے ہوتے تھے۔ ابھی آج کل اے سی وغیرہ اس کے اندر آ گئے ہیں، اور آج بھی ریڈیو کے اندر کرسٹل ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں کسی سے کہ یار یہ جو فریکوینسی آپ کو پہنچا رہا ہے، ریڈیو کے اوپر آواز سن رہے ہیں، کوئی کدھر بول رہا ہے، بی بی سی لندن کدھر سے وہ ریکارڈنگ کرا رہی ہے اور آپ تک آواز آ رہی ہے اس کی، تو یہ کرسٹل ہوتے ہیں جو آپ تک آواز پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کوئی بھی چیز بغیر مقصد میں نے پیدا نہیں کی۔ آپ جب دعا کرتے ہیں کہ اس کو سٹون کو ایسے الٹا کر لیں، اور جب آپ اس طرح دعا کریں گے وہ دعا کو آپ کی سارا دن رپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَالْيَقُوتُ الْمَرْجَانُ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقوت اور مرجان میں نے بہت بڑی نعمت دی ہے، کس نعمت سے جھٹلاؤ گے؟ ابھی لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف سے موت نہ ہو، اندر سے انسان کھوکھلا ہو گیا، ہزار بیماری لگی ہو، تو مرجان کے میں نے مردے میں جان ڈالنا۔ مرجان ایک بندے کے اوپر بیماری آ گئی، جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ایک کڈنی سٹون ہے، کڈنی میں سٹون آ گیا تو اس کے لیے سٹون علیحدہ ہے۔ ایک کے دل کمزور ہے تو مروید ہے، وہ فرنگ پہنیں گے تو گردے کے لیے، آپ فرنگ کا سٹون اوریجنل پہن لیں تو آپ کے کڈنی کا جو پین ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، کڈنی کے اندر جو سٹون ہے وہ بھی گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے نا اس کو گال بلیڈر میں سٹون ہے تو آپ وہ سٹون علی جندرہ پہنیں گے تو علی جندرے سے یہ ہوگا کہ آپ کو کیا آئے گی، کیا کے ذریعے جو ہے نا وہ گال بلیڈر میں سے وہ سٹون منہ کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ آپ کو پائلز ہے تو اس کے لیے مرجان بھی ہے اور یاقوت بھی ہے، دونوں اس پر کام کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اوریجنل ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا ستارے گردش میں آ جاتے ہیں، ستاروں کی نوسط آ جاتی ہے، جیسے ایک ہونی ہوتی ہے، ہونی کہتے ہیں 67 کو، تو وہ آ جاتی ہے، اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہر برج کے اوپر اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حفیظ و نصیر مہیم شافی کافی قادر کریم بک ہے عین سواد بک ہے میم عین سین کاف بک ایاک نعبد و ایاک نستعین آفدنی من النوسط، یہ نوسط ستاروں کے لیے، من النوسط والشمس والقمر والمشتری والزور والزورہ والطارد مریخ والراس والزینب بحق یا اللہ یا حد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اس میں قرآنی جو ہے نا، اور اس میں برج، یہ اس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری مارکیٹ کے اندر ہی ہیں، وہ ایک زیچہ بناتے ہیں۔ وہ زیچہ اس طرح بنتا ہے کہ یہ 5 صفوں کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا نام کے عدد نکالتے ہیں، نام کے عدد نکال کے، یہ ان کا نام ہے محمد اصغر صاحب کا بنا ہے، یہ ان کا لکی نمبر 8 ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ان کے اسم کے حروف ہیں، پھر ان کا رنگ، کون سا رنگ پہننا چاہیے کپڑوں کا یا ٹوپی کا، پھر ان کا یہ سٹون ہے مرجان، پھر آگے آ جاتا ہے یہ اسم اعظم۔ ہر اسم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، آپ کو اپنے لیے اسم اعظم بنانا پڑے گا۔ لوگ اسم اعظم کی تلاش کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں اسم اعظم مل جائے، ہم مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جائے، تو بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تک آپ کے نام کے عدد کے مطابق اسم اعظم نہیں نکلے گا وہ نہیں بنے گا۔ ان کا اسم اعظم ہے یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، 1383 مرتبہ انہوں نے صبح پڑھنا ہے، 1383 مرتبہ رات کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا سمجھے ایک آپ کو گائیڈنس ہے کہ یہ گائیڈ کر رہا ہے آپ کی یہ شخصیت کیسی ہے، اس شخصیت کے مطابق آپ نے جو ہے نا، آپ بولیں گے ہاں جی واقعی میری شخصیت ایسے ہی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسے ہے۔ پھر آپ کے آگے بزنس کے بارے میں ہے، اہل و عیال کے بارے میں ہے، آپ اس سال کیا کریں گے کیسے، یہ 5 صفوں کا بنتا ہے، یہ ذائچہ بنتا ہے۔ اس میں ہر چیز آپ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آج میں کون سا کام کروں کون سا نہ کروں۔ یہ رہبر بھی ہے، رہنمائی بھی آپ کی کر رہا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھئی بندہ کوئی سفر کرتا ہے، اس میں اس کے ابی نبی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی برا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آج کے دن وہ نہ کریں، سفر نہ کریں۔
اگر سفر کرنا بہت ضروری ہو تو صدقہ خیرات کر جائیں. اگر کسی آدمی کے اوپر کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے یا کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، پیسے دینے ہیں، تو اس میں دیکھیں. یہ ہمارے ساتھ بھی واقعات گزر چکے ہیں. ہم نے اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے. میرے ساتھ خود ایسے واقعہ ہوا کہ پیمنٹ کر دی، دے دی، اور چند دن بعد میں نے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ ان طریقوں میں کسی کو پیمنٹ نہ دینا، دھوکہ ہو جائے گا. تو جب ہم نے پیمنٹ دے دی اور وہ بندہ مکر گیا، اس نے بولا کہ جی میں نے لیے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. تو ہم نے کہا کہ اوپر اللہ تھا، تم تھے اور ہم تھے. خاموش ہو کے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے جی. وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کے اوپر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طرح کی حرکت کرے گا. تو اس سے بچنے کے لیے میرے بھائی جو ہمارا چینل ہے تلاش روح، ہر چیز کو تلاش کریں، اللہ کے فضل کو تلاش کریں، اللہ کے کرم کو تلاش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا بچانے کے لیے ہمارے لیے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ جب ذائچہ بن جائے گا آپ کا، تو اس سے جو ہے نا یہ ہوگا کہ ذائچے سے کہ آپ کو پوری ڈیٹیں پتہ چل جائے گی. اس ڈیٹ میں ہم اچھا کام کریں نہ کریں، اس ڈیٹ میں کوئی سفر کریں نہ کریں، کاروبار کریں کہ نہ کریں، کسی کے گھر جانا ہے، کوئی غمی ہے، خوشی ہے. یہ اس میں پورے سال کی ڈیٹیں دی ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ کے مطابق آپ جو ہے نا یہ کریں. یہ نوسط کی ڈیٹیں ہیں، یہ بری ڈیٹیں ہیں. یہ لوگ ان چیز کو نہیں مانتے. جب نہیں مانتے، رات کو سورج گرہن جیسے میں نے بتایا لگا ہوا تھا، ابھی آنے والی 16 تاریخ کو چاند گرہن ہے. تو یہ علم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ سال کی کون سی ڈیٹوں کو چاند گرہن لگے گا، سورج گرہن لگے گا. اسی طرح یہ ستاروں کی نوسط بھی بتا دیتا ہے. تو مسلمان وہی ہے کہ جو اپنے مسلمان کے لیے اچھا سوچے. تو ان کے پاس جو ہے نا جو اوپر مارکیٹ میں شاپ ہے، اس شاپ پر اچھے سٹون ملتے ہیں، ریئل ملتے ہیں، کیونکہ ہم بلوچستان کے رہنے والے ہیں. تو یہ چائنا کے نہیں ہوتے. پنجاب میں، لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں یہ لوگ جو ہے نا چائنا کے سٹون لا کر جو ہے نا اوریجنل کر بیچتے ہیں. تو شکر الحمدللہ ہم بلوچستان کے رہنے والے. بلوچستان میں بہت سارے سٹون ہیں، ایران سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، باقی ملکوں سے آتے ہیں، کیونکہ ادھر کوئی فیکٹری وغیرہ تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جہاں وہ بندے کام کریں. ادھر سمگلنگ کا ہی کام ہوتا ہے. تو سمگلنگ ہو کے سب سے پہلے بلوچستان میں آتے ہیں. ریئل سٹون ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، بولتے ہیں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم سٹون پہنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سٹون پہنائے. جب بدر کی جنگ تھی، 313 مسلمان تھے، تو آقا دو عالم سرور کائنات نے فرمایا کہ جاؤ بھی ان کو سب کے ہاتھوں میں حقیق یمنی پہنا دیں. یہ حقیق یمنی ہے. جیسے میں نے بولا مجھے کسی بزرگ نے دیا ہے. کوئی بھی بھائی کو شک ہے اس میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ کسی مرغے کے گلے میں یا بکرے کے گلے میں ڈال کر بریسٹ مارے، اس کو گولی نہیں لگے گی. اور الحمدللہ میں جاب میں رہوں، میرے اوپر کافی فائرنگ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے. اسی طرح جو ہے نا اس میں سٹون میں خاصیت ہے کہ 313 صحابہ کرام تھے، ان کو کوئی خراش تک نہیں آئی، کوئی ان کو کچھ نہیں ہوا. وہ تینوں ان کو سب کو فتح ہوئی، نصرت ملی. تو ان کے ہاتھ میں یہ حقیق کا سٹون تھا. یہ حقیق ہے، حقیق یمنی. آج کل اوریجنل تو نہیں ملتا، کوئٹہ میں مل جاتا ہے. اور باقی سٹون جو نام کے ساتھ آپ پہنیں گے، پھر اس کے اوپر دعا کریں. جب آپ نے اپنا اسم اعظم پڑھا، اس کی زکوٰۃ نکالی، اس کے اوپر ایسے دعا کی، پھونک ماری، وہ سارا دن اس دعا کو رپیٹ کرتا ہے. وہ رپیٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اس سے آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ ستاروں کی نوسط کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی. جیسے آپ بارش ہو رہی ہے تو بارش کو تو کوئی نہیں روک سکتا. آپ چھتری پکڑ لیں گے، آپ بارش سے بچ جائیں گے. اسی طرح ستاروں کی نوسط کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم آپ پڑھیں گے، اپنے نام کا اسم اعظم پڑھیں گے، اس سے جو ہے نا وہ ستاروں کی گردش، نوسط، یہ چیز ساری اس سے بچ جائیں گے. باقی طویل دھاگا جادو کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کلام اتارا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم سرور کائنات پر چلا تو انہوں نے کل یا الکافرون پڑھا، کل اعوذ برب الفلق پڑھا، کل اعوذ برب الناس پڑھا. تو اس سے یہ چیزیں ساری دور ہوگی، نوستیں دور ہو جاتی ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، شکر الحمدللہ. ہم ہر ایک کے گھر میں اللہ کا پاک کلام پڑھا جاتا ہے، نمازی ہیں، سب کچھ ہے. تو اس کی نوسط نہیں آنی چاہیے. باقی ستاروں کی گردش نوسط آتی ہے، اس کو آپ وہ دیکھیں. اگلی ویڈیو پر میں آپ کو شاپ پر بھی لے کے جاؤں گا جہاں سے یہ اوریجنل سٹون ملتے ہیں اور اوریجنل تصویریں ملتی ہیں. دکھانا تصویر. یہ ایک جیسے حقیق کی تصویر ہوتی ہے. یہ ابھی ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصویر جو ہے نا یہ اوریجنل حقیق ہے. تو جیسے عام تصویر پر آپ ذکر تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، تو عام تصویر پر جب ہم ذکر کریں گے تو اس تصویر کا کیا فائدہ ہے کہ ایک ہی تصویر کا فائدہ ہے. جیسے عام دنوں میں ایک نیکی کرو تو 10 کا ثواب، ایک مرتبہ کوئی دروشی پڑھو تو 10 کا ثواب. تو روزوں میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ ایک مرتبہ دروشی پڑھیں تو 70 دروشی کا ثواب، ایک قرآن پڑھے تو 70 قرآن کا ثواب. تو اسی طرح جب یہ حقیق کی تصویر پر خصوصاً
جب آپ ایک تسبیح پڑھیں گے تو یہ 70 تسبیح کا ثواب ہوتا ہے۔ تو جو میرے بھائی ہیں، تاکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بخشے جائیں سب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی جو تلاش روح ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اللہ کی ذات کو، اللہ کے قرب کو، ہم چاہتے ہیں کہ تمام اہل اسلام اس مقام تک پہنچے، ادھر تک اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کریں، فیض حاصل کرے اور فیض پہنچا سکے۔ تو اس میں بہت سارے راز ہم کھول رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے، اس شاپ میں جہاں سے یہ چیزیں اوریجنل ملتی ہیں، اور ہر نام کے ساتھ جو ہمیں سکرین پر نمبر آ جائیں گے۔ آپ ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں زیچے کے بارے میں، تو وہ بھی جو سٹون بناتے ہیں وہی زیچہ بناتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا ان کو نمبر دے دیں گے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے نام کا سٹون پہن سکتے ہیں۔ جن بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے، سفر میں رکاوٹ ہے، باہر کا سفر کرنا ہے، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں کہ بھی باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آؤٹ کنٹری کے اندر ویزا نہیں لگتا ہے، امیگریشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی زبان بند ہو جاتی ہے، اگلے کا جو ہے نا وہ آپ کی سمجھے ان کا دل دماغ آپ کی مٹھی میں، جب کیونکہ اللہ کے کلام میں پاور ہے، تاثیر ہے، طاقت ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کا کام ہوگا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنا ذائچہ بنوائیں، اور اس سے جو ہے نا اسم اعظم جو ہے نا لیں، اسم اعظم کے ساتھ اپنا سٹون لیں اور وہ پڑھیں، اور اللہ کا نام لے کر وہ کاروبار یا جس چیز کو میں بھی وہ کریں گے تو اللہ کا پاک کلام پڑھا ہوگا، اسم اعظم پڑھا ہوگا، اس میں خیر برکت ہوگی اور فتح اور نصرت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کراتا ہوں آپ کو، اور کچھ سوالات آئے ہوئے لوگوں کے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔